اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یا علی علیہ الصلاۃ والسلام مدد۔ 9 ذی الحجہ یوم شہادت سفیر حسین ابن علی جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام۔ روز عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کو جبکہ جناب مسلم بن عقیل حرب و ضرب سے نڈھال ہو گئے تو دشمنان دین نے آپ پر ہجوم کر لیا۔ ابن زیاد ملعون فوج پر فوج بھیجتا رہا۔ آخر کار جناب مسلم مکان سے باہر نکلے اور مقاتلہ کیا اور کشتوں کے پشتے لگا دیے۔ جب کوفیوں کو یقین ہو گیا کہ اس شیر شجاعت حیدری کو اس طرح گرفتار نہ کیا جا سکے گا تو ان ملعونوں نے ایک گڑھا کھودا اور اس پر گھاس پھوس ڈال دیا۔ جب جناب مسلم حملہ کرتے ہوئے اس گڑھے کے نزدیک پہنچے، اس میں گر پڑے۔ جناب مسلم کا گڑھے میں گرنا تھا کہ کوفیوں کا ازدحام گڑھے پہ جمع ہو گیا اور جناب مسلم بے بس ہو گئے۔ شیخ مفید لکھتے ہیں کہ اس وقت محمد بن اشعث ملعون نے جناب مسلم سے کہا کہ میں تم کو ابن زیاد کی طرف سے امان دے سکتا ہوں، بشرط یہ کہ تم اس کی امان طلب کرو۔ جناب مسلم خاموش رہے اور لوگوں نے جناب مسلم کو گڑھے سے نکال کر قصر ابن زیاد لے جانا چاہا، لیکن یہ حالت تھی کہ ان ملعونوں میں سے کسی نے جناب مسلم کے ہاتھ سے تلوار چھین لی۔ اس وقت جناب مسلم انتہائی بے کس و مجبور تھے۔ آپ کی آنکھوں سے اشک جاری ہوئے، آواز گریہ بلند ہوئی۔ محمد بن اشعث کہنے لگا، اے مسلم، گریہ کس لیے کرتے ہو؟ کہا، ابن زیاد ملعون کا خوف ہے۔ فرمایا کہ میں سوائے خدا کے کسی اور سے نہیں ڈرتا۔ اس وقت عبداللہ نے کہا، آقا جان، تم کس واسطے کوفہ آئے تھے؟ دعویٰ سلطنت کیوں کیا تھا؟ طمع حکومت نہ کرتے، نہ اس روز بد کو دیکھتے۔ اس ملعون نے ازراہ طنز کہا تھا۔ جناب مسلم نے فرمایا، اے بدبخت، تو مجھ پر طنز کرتا ہے، حکومت و سلطنت کا طعنہ دیتا ہے۔ خدا نے ہمیں کائنات کا مختار و والی بنایا ہے۔ میرے رونے کا یہ سبب ہے کہ میں نے چند روز بیشتر اپنے آقا و مولا بادشاہ دین و دنیا مولا حسین بادشاہ کو عریضہ ارسال کیا تھا کہ آپ کوفہ تشریف لائیں۔ اب مجھے یہ خیال آتا ہے کہ اگر امام حسین یہاں تشریف لے آئے تو تم لوگ حسین ابن علی کے ساتھ بھی دغا کرو گے۔ مختصر یہ کہ جناب مسلم دارالامارہ پہنچے۔ اشراف کوفہ دربار ابن زیاد میں موجود تھے۔ اس وقت آپ نے عبداللہ سلمہ سے فرمایا کہ میرا ایک کام ہے، اگر تو اس کو بجا لائے تو میں بیان کروں۔ اس پر محمد بن اشعث ملعون بولا کہ وہ کیا کام ہے، بیان کرو۔ آپ نے فرمایا کہ تم امام حسین علیہ السلام کو اطلاع کر دو کہ وہ یہاں تشریف نہ لائیں، کوفہ والوں کے فریب میں نہ آئیں، اور جو قاصد روانہ کرو گے اس سے کہنا کہ وہ امام حسین سے کہہ دے کہ میں نے دیکھا ہے کہ مسلم قوم کے ہاتھوں اسیر ہو گئے ہیں اور کوئی عجب نہیں کہ ایک شب بھی زندہ رہ سکیں۔ ان سے کہنا کہ واپس مدینے چلے جائیں۔ محمد ابن اشعث نے کہا، باخدا یہ پیغام بھیج دیں گے اور تم دیکھو گے ابن زیاد کے روبرو کس طرح تمہاری شفاعت کروں گا اور تم پر کوئی ضرر نہ پہنچے گا۔ جناب مسلم مثل شیر زنجیر میں جکڑے تھے۔
مفید لکھتے ہیں کہ حضرت مسلم پیاس کی وجہ سے غش کر گئے، حالانکہ وہاں آب خنک موجود تھا، مگر کسی نے پانی نہ دیا۔ لوگ پانی پیتے تھے اور مسلم تشنہ لب تھے۔ آپ کی نگاہ اس جگہ پر پڑی جہاں پانی موجود تھا۔ آپ نے فرمایا، اس پانی میں سے مجھے بھی دو۔ مسلم بن عمرو نے کہا کہ پانی تو بہت خنک ہے، لیکن اے مسلم تم زقوم پی۔ اس پر جناب مسلم نے فرمایا، اے ولد الحرام، تو اطرت رسول خدا کی شان میں یہ کہتا ہے؟ کیا تو نہیں جانتا کہ میں کون ہوں؟ تو ہمارا حق نہیں پہچانتا، میں ولی امت ہوں۔ لیکن وہ ملعون سخت دل، سخت کمینہ اور بے حیا تھا۔ دربار ابن زیاد کے واقعات سے آپ آگاہ ہیں، مختصر کرتی ہوں اور شہادت امیر مسلم بیان کرتی ہوں۔ شیخ مفید نے لکھا ہے کہ پھر جناب مسلم کو قصر کی چھت پر لے گئے۔ اس وقت جناب مسلم نے تکبیر بلند کی اور جناب رسول خدا پر درود و سلام بھیجا اور بارگاہ خدا میں عرض کیا کہ اے پروردگارا، تو احکم الحاکمین ہے، میرے اور اس قوم نابکار کے درمیان تو ہی فیصلہ کرنے والا ہے۔ ان لوگوں نے مجھے فریب دیا اور میرے ساتھ دغا کی، اور اس وقت جناب مسلم کو لٹکایا گیا۔ تماشائی زیر قصر تماشائی قتل دیکھ رہے تھے۔ جناب مسلم نے کعبے کی طرف رخ کیا۔ یہ بھی مروی ہے کہ آپ نے جلاد سے مہلت مانگی کہ 2 رکعت نماز ادا کر لوں۔ اسی طرح جس طرح مولا حسین بادشاہ نے بھی نماز ظہر پڑھنے کے لیے فوج اشقیاء خصوصاً عمر بن سعد ملعون سے مہلت مانگی تھی، اور اصحاب نے امام حسین علیہ السلام کی اقتداء میں نماز ظہر ادا کی۔ کتاب الارشاد میں ہے کہ جب جناب مسلم شہید ہو گئے تو ابن زیاد نے پوچھا کہ حضرت مسلم کو کس نے قتل کیا؟ اس وقت بکر ابن حمران موجود تھا۔ کہنے لگا کہ اس نے ہی مسلم کو بام پر لے جا کر قتل کیا۔ یہ ملعون حضرت مسلم کو لبے بام لے گیا، سر جدا کیا اور ابن زیاد ملعون کو پیش کیا۔ بکر ابن حمران ملعون نے بتایا کہ جب میں نے ارادہ کیا کہ مسلم پر ضرب لگاؤں تو مجھے خوف ہوا۔ کتاب الحوف میں لکھا ہے کہ اس پر ابن زیاد نے دریافت کیا کہ خوف کی کیا وجہ تھی۔ وہ کہنے لگا کہ امیر، اس وقت میں نے دیکھا کہ ایک مرد سیاہ پوش غضبناک صورت میں سامنے کھڑا ہے اور انگشت بدندان ہے، چنانچہ مجھے خوف محسوس ہوا، اور ایسا خوف اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ ابن زیاد کہنے لگا، یہ تیرا خیال ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں، کہ تجھ پر وحشت طاری ہو گئی۔ یہی سوال فوج اشقیاء کے لوگوں نے شمر ولد الحرام سے کیا تھا کہ جب وہ سر امام حسین علیہ السلام آپ کے تن مبارک سے جدا کرنے پر آمادہ ہو گیا اور خنجر بوقوف اس مظلوم کی طرف بڑھا کہ جو ایک نشیب میں پڑا ہوا تھا، جسے سیدائے عالم نے پالا تھا۔ شمر ولد الحرام کہتا ہے کہ میں مثل بید اللرزہ تھا کہ میں نے صدائے گریہ و زاری سنی، لیکن کسی رونے والے کو نہیں دیکھا۔ پھر آواز گریہ کے ساتھ یہ الفاظ سنے، اے غریب مادر، اے مظلوم من، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد۔